لا الہ الا ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں پروردگار عالم ان پر کس قدر مہربان ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیوی بھی دی، اولاد بھی دی، باغات بھی دیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کا منصب بھی عطا فرما دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیطان جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرنے لگا، اے اللہ آپ کے یہ بندے یعنی ایوب علیہ السلام یہ تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں سے ہر نعمت ان کو دے رکھی ہے، بیوی اچھی ان کو ملی، اولاد ان کو ملی، باغات ان کو ملے، سب نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ صبر اور شکر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حمد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سارے معاملات جو ہے تیری مرضی کے مطابق کر دیتی ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ سب چیزیں ان سے چھن جائیں تو دیکھیں۔ فرمایا کیسے چھنے؟ چنانچہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تھوڑی دیر کے لیے جو اختیار دیا، ہوا کیا کہ شیطان اگلے دن آیا اور اس نے آ کر ان کے تمام باغات کے اندر آگ لگا دی۔ اب جب آگ لگا دی تو پھر ایک کسان کی شکل میں آیا ایوب علیہ السلام کے سامنے اور کہنے لگا دیکھو آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آپ کے پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے باغات ہی کو جلا ڈالا، آپ کی نمازوں کا بھی کیا فائدہ؟ فتنے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا جی آپ کی عبادتوں کا بھی کیا فائدہ؟ آپ سارا دن سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور آپ کے پروردگار نے آپ کے باغوں کو ہی جلا دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، تو مجھے شیطان نظر آتا ہے۔ چنانچہ آپ پھر عبادت میں لگ گئے۔ اب اگلے دن کیا ہوا کہ بیوی اور بچے چھت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، شیطان نے وہ چھت ان کے اوپر گرا دی اور وہ سب کے سب دب کر مر گئے۔ اور پھر ایک بندے کی شکل میں آیا اور ملبہ کو ہٹا کر جب دیکھا کہ وہ سب مر گئے تو ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ تو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ بنا کہ آپ کے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کا جو بھیجا تھا وہ نکل کر اس کے ناک کے راستے سے باہر آ گیا تھا، یعنی وزن جو گرا تو سر کا بھیجا ختم ہو گیا۔ اس نے ایسے انداز سے بات کی کہ جیسے ان کو بڑا مظلوم ثابت کرے کہ آپ تو عبادت کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ بنا کہ بیوی بچے سب کے سب مر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے شیطان نظر آتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ چنانچہ شیطان وہاں سے پھر بھاگا۔ اب تیسرے دن کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، شیطان نے آ کر جو ہے ان کے قریب ایک چراغ جو ہے وہ ایسا کیا، اس کو پھونک ماری کہ ان کے پورا بدن کے جو کپڑے تھے ان کو آگ لگ گئی۔ اب جب کپڑوں کو آگ لگی تو سارا جسم جل گیا۔ جب سارا جسم جلا تو اس وقت اس جسم کے اندر آہستہ آہستہ کیڑے پڑ گئے، پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ کوئی ذرا سی بھی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر وہ کیڑے موجود نہ ہوں، سارے جسم میں کیڑے۔ اور کتنے سال یہ آزمائش رہی؟ 18 سال اس آزمائش میں رہے۔ 18 سال حدیث پاک میں آتے ہیں 18 سال تک وہ اس کیڑوں والی آزمائش میں رہے۔ اب بتائیے کہ بھائی جو باغات تھے وہ بھی گئے، بیوی بچے تھے وہ بھی جو ہے مر گئے، اور اب صحت باقی تھی تو جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے بھی ایسے کہ سارے جسم کے اندر تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ اتنے صبر والے تھے کہ جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے نیچے گر پڑتا وہ اس کو اٹھا کر دوبارہ زخم میں رکھ دیتے کہ جب میرے جسم کو اللہ نے تیری غذا بنایا ہے تم نیچے کیوں گرتے ہو؟ اس کیڑے کو پھر زخم میں رکھ لیتے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہا السلام علیکم، تو اب انہوں نے جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے کہ آخر کیا بات ہے؟ میں نے پہلے سلام عرض کیا، آپ نے جواب عنایت نہیں فرمایا۔ تو فرمانے لگے اس وقت کیڑوں میں سے ایک کیڑا میرے جسم کو کاٹ رہا تھا، مجھے ڈر ہوا اگر میں بولوں گا تو کہیں وہ کھانا نہ چھوڑ دے، کہیں وہ میرے جسم کو کھانا نہ چھوڑ دے، کہیں میری طرف سے کوتاہی نہ واقع ہو جائے کہ تو نے کیڑے کو کھانے میں رکاوٹ ڈالی۔ اس لیے میں نے سلام کے کلمات نہیں کہ
تھوڑی دیر کے بعد اب اس نے کاٹنا چھوڑ دیا، اس لیے اب میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ 18 سال اس حال میں گزرے، بالآخر اللہ رب العزت کو ان پر جو ہے رحم آیا، پروردگار عالم نے ان کی پھر اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی، سبحان اللہ، وہ بیماری بالکل ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیوی بچے بھی عطا فرما دیے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں 2 لفظ کہے، کیا کہا؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا بندہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کسی کو یہ کہہ دینا نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم کسی کو آزمائے اور پھر فرمائے نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا، کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس رجوع کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ آزمائش میں پورے اترے، اللہ رب العزت پھر اسی چیز کو نہیں دیتے بلکہ پھر بہت کچھ اپنے پاک سے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ بھی لوٹا دیے، اور جتنے بیوی بچے تھے اس نے ان کو اللہ نے اور بھی دے دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، یہ مثلہم معہم کا لفظ جو ہے نا، یہ سالکین کے لیے بڑا بامانی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو نعمت سے محروم کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف امتحان لینا مقصد ہوتا ہے، اور جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو دگنا کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کے اہل خانہ کو ان کو دے دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جتنے اللہ نے ان کو اور اہل خانہ دے دیے۔ یہ کیا تھا؟ نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک نعمت تھی، وذکریٰ لأولی الالباب۔